سامعین باتمکین، 15 اگست اسلاف کی آرزوؤں، امنگوں اور خواہشوں کی تکمیل۔ 15 اگست بزرگان وطن کے دیرینہ خوابوں کی حسین تعبیر۔ 15 اگست جہاد حریت کا آخری تابناک ورق۔ 15 اگست جبر و استبداد کے مقابلے میں ہمتوں جمع مردی کا نشان جمیل۔ 15 اگست آزادی افکار و خیالات کا خوبصورت موقع۔ 15 اگست کشور ہندوستان میں انگریزوں کے زوال کی داستان۔ 15 اگست 15 اگست ہمارے ملک عزیز ہندوستان پر انگریزوں کے لیے غاصبانہ قبضے کی اداس شام، اور ہمارے لیے آزادی وطن کی صبح درخشاں۔ کون نہیں جانتا کہ ملک عزیز پر انگریزوں کا ناجائز تسلط کس طرح ہوا تھا۔ تن کے گورے من کے کالے ایسٹ انڈیا کمپنی والے انگریز تاجر کے بھیس میں آئے اور یہاں حکمرانی کرنے لگے۔ ہمارے جانباز رہنماؤں کی جانی و مالی قربانیوں کے سبب وطن عزیز انگریزوں کے غاصبانہ تسلط سے 15 اگست 1947 کو آزاد ہوا۔ ہر سال اسی کی یاد میں یوم آزادی کا جشن پورے ملک میں جوش و خروش سے منایا جاتا ہے۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی آج کی یہ تقریب یعنی جشن یوم آزادی بھی ہے۔ اس محفل مسرت میں آج ہمیں اپنے اسلاف کی قربانیوں کو یاد بھی کرنا ہے اور ان کو خراج عقیدت بھی پیش کرنا ہے۔ حضرات، وقت اجازت نہیں دیتا، آلریڈی بہت دیر ہو چکی ہے، اس لیے میں اپنے اس پروگرام کو آغاز کرنے کے لیے تلاوت کلام اللہ کا سہارا لینا چاہتا ہوں۔ اور تلاوت کلام اللہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کے بارے میں کہا گیا کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، کہ اگر یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل کیا جاتا تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ لیکن قربان جائیے، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا پاک قرآن اتارا۔ تو آئیے اسی تلاوت کلام اللہ کے لیے میں سہارا لینا چاہتا ہوں۔ اقرا نحال، اقرا بانو، زارا بلال کی آئیں اور وہ تلاوت کلام اللہ سے اس محفل کا آغاز کریں اس شعر کے ساتھ کہ سناؤ نغمہ قرآن کی ہم بیدار ہو جائیں، سناؤ نغمہ قرآن کی ہم بیدار ہو جائیں، اندھیروں سے نکل کر صاحب انوار ہو جائیں۔ Assalamu alaikum. First of all, happy Independence Day to all of you. Today we are going to deliver Surah Lahab and its translation. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ I seek Allah's protection from Shaitan the accursed. بسم الله الرحمن الرحيم. شروع کرتی ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. سورة اللهب مكية. سورہ لہب مکہ میں نازل ہوا۔ Surah Lahab was revealed in Makkah. تبت يدا أبي لهب وتب. ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے اور وہ برباد ہو جائے۔ Perish the two hands of Abu Lahab and perish he. ما أغنى عنه ماله وما كسب. نہ تو اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ اس کی کمائی۔ His wealth and whatever he earned will not benefit him. سيصلى نارا ذات لهب. وہ عنقریب بھڑکتی شعلوں والی آگ میں داخل ہوگا۔ He will enter to the burn of fire of blazing flames. وامرأته حمالة الحطب. اور اس کی بیوی بھی جو سر پر لکڑیاں لاد کر لاتی ہے۔ And his wife as well, the carrier of firewood. في جيدها حبل من مسد. اس کی گردن میں خوب بٹی ہوئی ایک رسی ہوگی۔ Around the neck of robe is a twisted fiber. صدق الله العظيم. Thank you for listening to me. Have a nice day. Jai Hind.